خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلے حکمت نمبر 57۔ وقال علیہ السلام القناعۃ مال لا ينفد۔ ٹھیک، قناعت جانتے ہیں آپ، قناعت یعنی گزارا کرنا، جو کچھ میسر ہو ٹھیک اسی پر خوش رہنا، اسی پہ راضی رہنا، نداری پر شکایت نہ کرنا، ناداری کا گلہ نہیں کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قناعت۔ جو کچھ انسان کے پاس ہو اسی پہ راضی رہے، اسی پہ خوش رہے، جو نہیں ہے اس کے لیے ملول اور رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ مال جانتے ہی ہیں، مال یعنی سرمایہ، لا ینفد ختم ہونا، تمام ہونا۔ ٹھیک، قناعت ایسا مال ہے، ایسا سرمایہ ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا یا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ قناعت ختم نہ ہونے والا سرمایہ ہے۔ ہر سرمایہ ختم ہو جاتا ہے۔ سرمایہ ظاہر سی بات ہے بڑھنے والی چیز نہیں ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے، وإلا سرمایہ خرچ کرو تو گھٹتا ہے۔ لیکن قناعت یہ ایسی مالداری ہے، ایسا مال ہے، ایسا سرمایہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ قال الرضی وقد روی هذا الكلام عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ بعینہ یہی کلام، بعینہ یہی حکمت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نقل ہوا ہے۔ یعنی جہاں ایک طرف یہ حکمت امیر المومنین علیہ السلام ہے، آپ کے اقوال میں سے ہے، وہیں یہ کلام نبی کریم کے اقوال میں سے بھی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم سے بھی یہ جملہ نقل ہوا ہے۔ ٹھیک، بہرصورت تو قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جو میسر ہو، انسان کے پاس جو کچھ ہو، کم ہو زیادہ ہو، اس پر خوش و خرم رہے، شاد رہے، اس سے کم ملنے پر رنجیدہ نہ ہو، گلہ اور شکایت نہ کرے۔ تھوڑا اگر ہے انسان کے پاس تو اس تھوڑے پر ہی مطمئن رہے، اس لیے کہ جو لوگ قناعت نہیں کرتے ہیں وہ بہت جلدی گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں، پھر غیر اخلاقی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ تھوڑے پہ مطمئن نہیں ہوتے، رشوت کون لیتا ہے؟ رشوت کے لیے وہی لوگ منہ کھولتے ہیں یا ہاتھ بڑھاتے ہیں جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، جو قانے نہیں ہوتے، رشوت کے ذریعے سے اپنی دولت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ خیانت، مکر و فریب اور نہ جانے ایسے کتنے محرمات اخلاقی کے ذریعے اپنے دامن حرص کو بھرنے کے لیے قدم بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے حرص۔
قناعت کے مقابلے میں آتا ہے حرص یعنی لالچ. قناعت یعنی جتنا ہے اتنے ہی پہ خوش رہنا، اور حرص یہ ہے زیادہ طلبی. زیادہ طلبی. البتہ یہاں پہ ایک اہم نقطہ عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، جد و جہد نہ کرے، کوشش نہ کرے اپنے مال اور سرمایے میں اضافے کے لیے. نہ، قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے اس پر خوش رہے، جو نہیں ہے اس کے لیے گلہ اور شکایت نہ کرے. باقی حلال راستے سے، جائز طریقے سے اپنے کمیوں کو دور کرنے اور اپنے اموال میں اضافے کے لیے جد و جہد کرتا رہے. اسلام بھی غربت اور ناداری میں پڑے رہنے کو پسند نہیں کرتا. اسلام بھی چاہتا ہے کہ لوگ اپنی جد و جہد کے ذریعے سے قناعت کے ساتھ اپنی ناداری کو، اپنی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ تو بالکل واضح بات ہے، کوئی بھی معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر انسان جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، کمیوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، جن چیزوں سے محروم ہے انہیں پانے کی کوشش نہ کرے. نہ، غلط راستے سے حرص پیدا نہ کرے اپنے اندر، کیونکہ حرص جب آتی ہے تو یہی حرص ہے، لالچ ہے جو انسان کو کسی بھی غلط راستے کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. اس کے بعد حکمت نمبر 58، وقال علیہ السلام المال مادۃ الشہوات. المال، مال یعنی مال، مادہ، مادہ کہتے ہیں یہاں پہ سرچشمہ، جس سے بنتا ہے، جس سے نکلتا ہے. مادہ، ہر چیز کا ایک مادہ ہوتا ہے نا، اس چیز سے بنی ہوئی ہوتی، جو اصل چیز ہوتی ہے، جو بنیادی چیز ہوتی ہے، جس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مادہ. سمجھ رہے ہیں؟ سرچشمہ یہاں پہ معنی آپ کر لو. الشہوات شہوت کی جمع ہے، شہوات خواہشات. سمجھ رہے ہیں؟ المال مادۃ الشہوات، مال و منال خواہشوں اور شہوتوں کا سرچشمہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی اکثر و بیشتر، البتہ یہ کلی نہیں ہے، قاعدہ کلی نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ صرف شہوتوں میں گرفتار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ شہوتوں کی طرف، لیکن اغلب ایسا ہے، اغلب ایسا ہے کہ مالدار لوگ شہوتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. جب مال و منال آ جاتا ہے انسان کے پاس تو انسان شہوتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. مال سرچشمہ ہے شہوتوں کا. جس قدر مال بڑھے گا، جس قدر مال میں اضافہ ہوگا، انسان کے اندر اتنی ہی زیادہ شہوت بھی جاگے گی، اتنی ہی زیادہ خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. یہ مل گیا اب یہ بھی مل جائے، یہ ہو گیا اتنا آ گیا کاش اتنا ہو جائے، اتنا ہو گیا کاش اتنا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ شہوتوں کا سرچشمہ ہے مال، خواہشیں نکلتی ہیں مال سے. ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس پیسہ ہی نہیں رہے گا، جس کے پاس مال ہی نہیں رہے گا، وہ بیچارہ خواہش اور تمنا کیا کرے گا؟ تمنائیں زیادہ تر، آرزویں، خواہشیں
وہی دکھاتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے. جتنا مال ہوتا ہے اتنی خواہشیں ہوتی ہیں. مال انسان کو شہوتوں کی طرف لے جاتا ہے زیادہ تر. میں کہہ رہا ہوں اللہ بہت سارے مالدار آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے شہوتوں میں نہیں بلکہ اطاعتوں میں زندگی گزاری ہے, خدا کے رضایت میں پوری زندگی گزار دی. ان کے یہاں مال و منال کی کمی نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کبھی خواہشوں کا اسیر نہیں بنایا, مال کو اپنی شہوتوں کا ذریعہ نہیں بنایا ہے. تاریخیں بھری پڑی ہے, اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. تو المال و مادۃ الشہوات, مال خواہشوں کا سرچشمہ ہے. وقال علیہ السلام, حکمت نمبر 59, امام علیہ السلام فرماتے ہیں من حذرک کمن بشرک, من حذرک کمن بشرک. حذر یحذر, تحذیر یعنی ڈرانا, خوف دلانا. سمجھ رہے ہیں؟ تحذیر نحو میں پڑھا ہوگا ایک بحث, اغراء اور تحذیر. تحذیر یعنی کسی غلط کام سے ڈرانا, خوف دلانا, اسے دور رکھنے کے لیے انسان کے اندر خوف پیدا کرنا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, تحذیر یہ اسی سے بنا ہے, اسی کا ہے نا. بشرہ بشارت سے, سمجھ رہے ہیں؟ بشارت دینا, خوشخبری دینا, مجزہ سنانا, یہ ہوتا ہے. من حذرک, جس نے تمہیں برائیوں سے خوف دلایا, جو تمہیں برائیوں سے خوف دلائے ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی خوشخبری سنا دی. خوشخبری سنانے والے کی طرح ہے, برائیوں سے ڈرانے والا خوشخبری دینے والے کی طرح ہے. بات تھوڑا گہری ہے, عمیق ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ہمیں ڈرا رہا ہے اور ہم اس ڈرانے والے کو خوشخبری اور بشارت دینے والے کے مقابلے میں کھڑے کر رہے ہیں؟ کہاں بشارت دینے والا, خوشخبری سنانے والا؟ بشارت دینے والا جب بشارت دیتا ہے تو اسے ہماری طبیعت پسند کرتی ہے, ہم بشارت سن کے مسرور ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ڈرانے والا جب ڈراتا ہے تو دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے, چہرے پہ پجمردنی آتی ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم خوف دلانے والے, ڈرانے والے کو بشارت دینے والے کے برابر قرار دیں؟ یقیناً یہ بہت بڑی سچائی ہے, بہت بڑی. برائیوں سے ڈرانے والا جب تمہیں برائیوں سے ڈرائے گا تو یقیناً اگر اس کے ڈر کا اثر ہوتا ہے تو آپ برائیوں سے دور ہو جائیں گے. جب انسان برائی سے دور ہو جائے گا تو دو ہی چیزیں ہیں, یا تو انسان برائی کی طرف ہوتا ہے یا اچھائی کی طرف ہوتا ہے. تو برائی سے خوف دلانے والا جب تمہیں برائی سے خوف دلائے گا اور تم برائی چھوڑ دو گے تو کدھر آؤ گے؟ یقیناً اچھائی کی طرف آؤ گے. تو اچھائی یہ تو بشارت کا مقام ہے. اگر انسان اچھائی کی طرف آ گیا ہے تو گویا یہ وہی خوف دلانے والا ہی سبب بنا ہے کہ تم اچھے راستے پر آؤ, ہے نا؟ اچھے, جو خوشخبری سنانے والا ہے, خوشخبر ہے, جو بشارت دینے والا ہے, وہ کیا کرتا؟ یہی کام کرتا, وہ بھی تشویق کرتا ہے. بشارت دینے والا تمہیں اچھے راستے پر, اچھی راہ و روش پر
چلنے اور رہنے کے سلسلے میں رغبت دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے. یہی کام تحذیر کرنے والے نے کیا ہے کہ تمہیں برائی سے نکال کر کے اچھائی تک لایا ہے. تو ایک انسان اگر تمہیں اچھائی پر رہنے کی تشویق اور ترغیب کرتا ہے تو جو مقام، جو منزلت اس کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ منزلت اور مقام اس شخص کا ہے جو تمہیں برائی سے نکال کر کے اچھائی کی طرف لے کے چلا ہے. تبلیغی امور میں بھی انہی دو چیزوں سے کام لیا جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے بھی اپنے نبی کو بشیر و نذیر کہا ہے. بشیر وہی بشارت دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا. تو یہی ہے، تبلیغی امور میں بھی یہی دو راستے ہیں جو اپنائے جاتے ہیں. برائیوں کا برا اثر بیان کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اس کے نقصانات بیان کیے جاتے ہیں، انسان کے اندر سزا اور عذاب کا خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ برائی سے دور رہے. دوسرے اچھائیوں اور نیکیوں کے اچھے اثرات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی جزا بیان کی جاتی ہے تاکہ انسان کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہو اچھائیوں کو انجام دینے کا. تو بہر صورت اگر دیکھا جائے تو یہ ترازو کے دو پلے ہیں، دونوں ہمشان ہیں، دونوں ہر مقام ہیں. بس فرق یہ ہے کہ انسان طبیعت کے اعتبار سے بشارت دینے والے کو پسند کرتا ہے، ڈرانے والے کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا. بلّہ حقیقت تو یہی ہے کہ جیسا بشارت دینے والا ہے، نیکیوں اور اچھائیوں پہ تشویق کرنے والا ہے، ویسے ہی ڈر اور خوف پیدا کر کے برائیوں سے روکنے والا ہے. ٹھیک. من حذرک، جس نے تمہیں خوف دلایا. خوف کس سے؟ خوف برائیوں کی سزا سے، برائیوں سے خوف دلایا کہ خبردار یہ نہیں کرنا، بھائی یہ مصیبت آ جائے گی، یہ نہیں کرنا، بھائی یہ سزا ملے گی. من حذرک، جس نے تمہیں برائیوں سے خوف دلایا. کمن بشرک، وہ تمہارے لیے بشارت دینے والے کی طرح ہے، یعنی خوشروئی سے، فراخ دلی سے اس کا استقبال کرو. بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوشخبری سنانے والے کو سینے سے لگایا جاتا ہے اور ڈرانے والے کو نگاہوں سے گرا دیا جاتا ہے نا. جس نے تمہیں برائیوں کا خوف تمہارے اندر پیدا کیا، برائیوں کا خوف جس نے تمہیں دلایا، اس کو بھی اسی نظر سے، اسی نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے تم بشارت دینے والے کو دیکھتے ہو. چلو اتنا ہی رہنے دیں، پھر انشاءاللہ بقیہ دیکھا جائے گا چونکہ وقت نہیں ملے گا.